اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل ویور۔ آج سے ہم جو ہے نا کلاس 10 کے بایولوجی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ٹوڈے ٹاپک ہے، پہلے چیپٹر کا پہلا ٹاپک ہمارے پاس ڈفرینسز بٹوین ریسپائریشن، بریتھنگ اینڈ گیسیس ایکسچینج۔ چیپٹر کا نام گیسیس ایکسچینج ہے، تو پہلے ٹاپک ہمارے پاس موجود ہیں ریسپائریشن، بریتھنگ اور گیسیس ایکسچینج کے درمیان ڈفرینس کیا ہے۔ زیادہ تر یہ سوال پیپر میں آتا ہے کہ ڈفرینس لکھیں آپ، تو ہم کلاس 9 کے تھوڑا سا ریویو دیتے ہیں ریسپائریشن کے بارے میں۔ تو ریسپائریشن ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ اس کی نیچر، ریسپائریشن کی نیچر کیا ہے، یہ ہم نے ڈیٹیل سے 9 کلاس میں پڑھا تھا، لیکن تھوڑا سا اوور ویو دیتے ہیں ریسپائریشن کی طرف۔ تو ریسپائریشن ہمارے پاس ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ انرجی ریلیزنگ پروسیس ہے، مطلب یہ ہمارے پاس کیٹابولک پروسیس ہے۔ کیٹابولک پروسیس وہ میٹابولک پروسیس کا ایک ٹائپ ہے کہ جس میں فوڈ کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے۔ میٹابولزم ہم کہتے ہیں کہ the sum of all the chemical reaction that occur in living cell۔ تو پھر میٹابولزم کی دو اقسام ہیں، انابولزم اور دوسرا کیٹابولزم۔ تو ریسپائریشن ہمارے پاس کیٹابولک پروسیس ہے، انرجی ریلیزنگ پروسیس ہے اور ڈسٹرکٹیو پروسیس ہے، کنسٹرکٹیو نہیں ہے، ڈسٹرکٹیو پروسیس ہے۔ پھر ہم اس کی ڈیفینیشن اس طرح کرتے ہیں کہ the process in which food molecules are broken down into simpler compound and with the release of energy۔ ہمارے پاس ریسپائریشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں خوراک کی بریک ڈاؤن ہوگی، جو کہ لارج کمپلیکس مالیکیول وہ کنورٹ ہوں گے انٹو اسمال سمپل کمپاؤنڈ مالیکیول میں، تو یہ ہمارے پاس ریسپائریشن ہو گئی۔ پھر ریسپائریشن کیا کریں تو ریسپائریشن ہمارے پاس انسائڈ دا سیل ہوگی، اور پھر ہم نے اس کی اقسام پڑھنے ہیں۔ تو ریسپائریشن کے ہمارے پاس مینلی دو اقسام موجود ہیں۔ ریسپائریشن ایک ایروبک ریسپائریشن ہے اور دوسرا ان ایروبک ریسپائریشن ہے۔ یہ کلاس 9 میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ ریسپائریشن کی اقسام جو دو ہے، ایروبک اور دوسرا ان ایروبک۔ ایسا ریسپائریشن جو کہ جس کو پری آکسیجن کی ضرورت ہو، اور دوسرا ریسپائریشن وہ ریسپائریشن کی اقسام جس کو پری آکسیجن کی ضرورت نہیں ہو۔ ہم اس کو ابھی جو ہے نا ڈسکس نہیں کرتے، لیکن صرف ہم اتنا جو ہے نا ایلیبوریٹ کرتے ہیں کہ ریسپائریشن کی دو اقسام ہیں، پھر ایروبک اور ان ایروبک۔ پھر دوسری ان ایروبک کی دوسری جو اقسام ہے ان ایروبک، اس کی پھر دو اقسام ہیں، لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن اور الکوہلک فرمنٹیشن۔ لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے گیسیس ایکسچینج، ریسپائریشن اور بریتھنگ۔ تو ریسپائریشن ہم نے ڈیفینیشن کر لی کہ ایک ایسا پروسیس جس میں خوراک کی بریک ڈاؤن ہوگی اور انرجی ریلیز ہوگی۔ پھر ہم جو ہے نا اپنی ٹاپک کی طرف آتے ہیں، گیسیس ایکسچینج۔ تو گیسیس ایکسچینج ہم کہتے ہیں میننگ اس کی، تو گیسیس ایکسچینج ایک ایسا پروسیس جس میں ایکسچینج آف گیسز موجود ہو۔ گیسیس ایکسچینج کا میننگ ہے ایکسچینج آف گیسز۔ تو گیسیس ایکسچینج کو ہم دوسرا نام گیس ایکسچینج بھی دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اٹ از دا بایولوجیکل پروسیس، یہ ایک بایولوجیکل پروسیس ہے جو کہ ہوگی لیونگ آرگینزم میں ہوگی، اور اگر ہوگی گیسیس ایکسچینج تھرو وچ پروسیس، ڈیفیوژن ہم کہتے ہیں کہ the movement of molecule from high concentration to low concentration۔ تو ڈیفیوژن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ایکسچینج آف گیسز ہوگی۔ کس پروسیس کے ذریعے گیسیس ایکسچینج ہوگی؟ ڈیفیوژن میں۔ لیونگ آرگینزم میں ڈیفیوژن اگر ہوگی تھرو پروسیس آف گیسیس ایکسچینج اگر ہوگی تھرو پروسیس آف ڈیفیوژن۔ اس میں جو ہے نا ایکسچینج آف گیسز کتنے گیسز کی ہوگی؟ تو زیادہ تر کاربن ڈائی آکسائڈ اور CO2 کی یہ ایکسچینج آف گیسز ہوگی۔ تو گیسیس ایکسچینج ہم پڑھتے ہیں ان پلانٹ۔ تو ان پلانٹ میں زیادہ تر ہمارے پاس گیسیس ایکسچینج اگر ہوتی ہے اسٹومیٹا کے ذریعے۔ اسٹومیٹا یہ کلاس 9 میں ابھی پیپر میں آیا تھا کہ ڈیفائن اسٹومیٹا کی جو ڈیفینیشن آئی تھی۔ تو اسٹومیٹا ہمارے پاس ایک ایسا اسمال پورس ہے جو کہ پریزنٹ ہے آن دا سرفیس آف لیوز اسٹیم اینڈ پلانٹ ادر آرگن۔ تو ہمارے پاس گیسیس ایکسچینج اگر ہوگی پلانٹ میں زیادہ تر اسٹومیٹا کے ذریعے، اور پلانٹ اینیمل میں ہمارے پاس
پاس زیادہ تر یہ اکر ہوگی لنگس اور گلز، یہ ہمارے پاس گیس ایکسچینج ان اینیمل ہے۔ تیسرا جو کہ ٹوڈے ٹاپک کا حصہ ہے تو وہ ہے بریتھنگ۔ بریتھنگ ہم کہتے ہیں، ڈیفینیشن ہم اس کی پہلے کرتے ہیں کہ بریتھنگ از دا پروسیس بائی وچ لیونگ آرگینزم پارٹیکولرلی اینیمل ٹیک ان آکسیجن فرام دا سراؤنڈنگ انوائرمنٹ اینڈ ایکسپیل کاربن ڈائی آکسائڈ ایز اے ویسٹ۔ ہمارے پاس ایک ایسا پروسیس ہے بریتھنگ جس میں انٹیک آف آکسیجن ہوتی ہے اینڈ گیونگ آؤٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے ایز اے ویسٹ مٹیریل۔ اس میں لیونگ آرگینزم کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسپیل کرتے ہیں انوائرمنٹ میں اور CO2 کو اندر لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس یہ جو بریتھنگ ہے، بریتھنگ ہمارے پاس انوالنٹری پروسیس ہے۔ انوالنٹری پروسیس وہ پروسیس جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہو، تو یہ ہمارے پاس انوالنٹری پروسیس ہے، اور یہ زیادہ تر ہمارے یہ کنٹرول کرتی ہے میڈیولا آف برین۔ برین کا جو پارٹ ہے وہ اس کو میڈیولا کنٹرول کرتے ہیں بریتھنگ کو۔ اٹ از ڈن ٹو گیٹ آکسیجن فرام ایئر اینڈ ریلیز کاربن ڈائی آکسائڈ ان اٹ۔ یہ ہمارے پاس کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہے نا ایکسپیل کرے یا ریلیز کرے انوائرمنٹ میں، اور آکسیجن لے کے جائے ان سائڈ دا لیونگ باڈی۔ ہمارے پاس بریتھنگ وہ اکر ہوگی اینیمل میں تھرو وچ آرگن؟ لنگس کے ذریعے۔ یہ MCQs کے بارے میں امپورٹنٹ ہے کہ اینیمل میں زیادہ تر جو بریتھنگ پروسیس ہوتی ہے وہ کس آرگن کے ذریعے ہوتی ہے؟ تو وہ لنگس کے ذریعے۔ اور نارمل بریتھنگ ریٹ ہمارے پاس وہ 1 پر منٹ میں 15 سے 20 منٹ تک ہے۔ آج کا یہ جو ٹاپک تھا یہ کور ہو گیا، جو کہ کس کے بارے میں تھا؟ بریتھنگ، ریسپائریشن اور گیسیس ایکسچینج۔ اس کو ہم آگے ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن صرف آپ یہ یاد رکھیں کہ بریتھنگ ہمارے پاس انہیلیشن اور ایکسہیلیشن آف ایئر ہے، جو کہ گیسیس ایکسچینج آف گیسز سے بٹوین لیونگ آرگینزم اور انوائرمنٹ۔ اور ہمارے پاس ریسپائریشن کیا ہے؟ ریسپائریشن ایسا پروسیس ہے جو کہ بریک ڈاؤن آف فوڈ مالیکیول ہے انٹو اسمال سمپل مالیکیول کمپلیکس سے۔ ہم جو ہے نا یہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ریسپائریشن، بریتھنگ اور گیسز ایکسچینج سب ایک پروسیس ہے، لیکن اس میں کافی ڈفرینس موجود ہے، یہ ہم نے ابھی پڑھی۔ اور آنے والے لیکچر کا جو حصہ ہوگا وہ ہوگا گیسیس ایکسچینج۔ ہم سٹارٹ کریں گے، پہلے پلانٹ میں پڑھیں گے ڈیٹیل سے، اور پھر جو ہے نا ہیومن میں پڑھیں گے کہ گیسیس ایکسچینج ہمارے پاس لیونگ آرگینزم میں کس طرح آتی ہے، کس طرح پاسبل ہے، کس طرح یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اس کے فوائد کیا ہے، کون کون سے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو آپ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، اور ڈیلی کے بیس پہ اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیو سے جو ہے نا علم حاصل کر سکیں۔